بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایپیسوڈ 131 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دور خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی روشنی میں سفر رواں دواں ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق سے مدینہ سے عراق جانا مناسب سمجھا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں کے رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تمام تاریخ آپ کو سنائی جا چکی ہے اور تمام واقعات اور تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ دیکھنا اور ملاحظہ کرنا چاہیں تو پچھلی ایپیسوڈ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تاریخ کا یہ سفر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دور خلافت علی تک پہنچ چکا ہے، اور آج ہم آپ کو وجوہات بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مدینہ میں فوج رکھنے کے بجائے کسی فوجی مرکز کی طرف کوچ کر کے اسی کو دار خلافہ بنانا مناسب ہے۔ اس لیے موزوں ترین جگہ عراق تھی، جہاں دو مراکز بصرہ اور کوفہ قریب تھے۔ ایران منتقم ہونے کا فیصلہ کرنے میں یہ خیال بھی کار فرما تھا کہ عثمان کے خلاف سوزش جیسی کوئی احتجاجی تحریک آئندہ پھوٹی اور اس کا مظاہرہ مدینے میں ہوا تو اس مقدس شہر کی حرمت کہیں دوبارہ پامال نہ ہو جائے۔ اس شہر کے تقدس، احترام اور اعزاز کا تقاضا یہ تھا کہ اسے مکمل طور پر ایک مذہبی مرکز رہنے دیا جائے اور اسے سیاسی معاملات سے جو کبھی بھی جنگ و جدل کی صورت اختیار کر سکتے ہیں الگ کر دیا جائے۔ اس فیصلے میں یہ حکمت بھی تھی کہ دور دراز کے محاذوں پر اسلامی لشکری تشکیلات اور ان سے رابطے بھی آسان رہتے۔ ایک عالمگیر خلافت کی سیاسی ڈھانچے اور نظم و ضبط کی ترقی کے لیے یقیناً یہ زیادہ مفید تھا کہ مدینہ جیسے صحرائی اور الگ تھلگ مقام کے بجائے کوفہ جیسا عسکری، سیاسی اور اقتصادی مقام مرکز قرار دیا جائے۔ مگر کوفہ منتقم ہونے کا ارادہ ظاہر کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسب موقع اور وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو لوگ مدینہ میں فساد مچانے میں مصروف رہے تھے کسی اور سازش کا حصہ نہ بننے پائیں۔ اس کا طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ انہیں قومی دھارے میں منسلک رکھا جانا، شرعی گنجائش کی حد تک ان کے ماضی سے چشم پوشی کی جاتی، انہیں مہمات میں شریک کیا جاتا اور ذمہ داریاں سونپ پر ان پر اظہار اعتماد کیا جاتا۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اگلی ہر مہم میں یہ تدبیر کار فرما رہنے کے ٹھوس شواہد بھی ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک اور اہم مسئلہ حضرت عثمان کے دور کے حکام کو مزول کرنے یا برقرار رکھنے کا تھا۔ اس بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ حضرت معاویہ، عبداللہ بن عامر، عثمان غنی کے باقی گورنروں ان کے عہدوں پر باقی رہنے دیں، جبکہ ان کی اور ان کی افواج کی طرف سے بیعت کا عہد و پیمان ہو جانے تو پھر آپ چاہیں تو ان کو تبدیل کریں، چاہیں تو ترقی رکھیں، چاہیں تو ترقی دیں۔ حضرت علی نے اب بھی انکار کیا نہ اقرار، اتنا فرمایا سوچوں گا۔ بعد میں عبداللہ بن عباس نے بھی ایسا ہی مشورہ دیا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہ کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ اپنی جگہ بالغ درست اور مصلحت کے مطابق تھا، کیونکہ کسی ادارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ نیا سربراہ آتے ہی سابقہ تمام اعلیٰ افسران کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے باوجود حضرت علی نے انہیں ہٹانے کا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حالات و واقعات کے پس منظر پر غور کیا جائے تو اس فیصلے کی درج ذیل وجوہات سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ہر حکومت کی طرف خلافت راشدہ کو قائم رکھنے کے لیے بھی اس وقت انفرادی قوت اور عوامی اعتماد کی ضرورت تھی۔ حضرت علی ان کی چالوں کو سمجھتے تھے، مگر انہیں آگاہی کا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک درمیانی راہ اختیار کی، وہ یہ کہ حضرت عثمان کے عالمین کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے صحابہ کو تقرر فرما دیا جائے۔ اس طرح یہ قبائلی سردار ایک حد تک مطمئن ہو گئے کہ ان کی بات مانی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حکومتی نظام صحابہ ہی کے ہاتھوں میں رہا اور اعلیٰ عہدوں پر دیانتدار افراد ہی فائز تھے۔ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گورنروں کے خدشہ تھا کہ وہ سابق خلیفہ سے غیر معمولی محبت اور ان کی مظلومانہ شہادت پر قابل تحمل رنج و غم کی وجہ سے کہیں کوئی جذباتی فیصلہ نہ کر بیٹھیں جس کے نتیجے میں شرعی حدود تجاوز نہ کر جائیں۔ شرپسندوں نے جھوٹی شہادتیں دے کر یہ مشہور کر دیا کہ علی کے قتل میں حضرت عثمان کے قتل میں حضرت علی کا پورا حصہ ہے۔ مختلف صوبوں کے گورنر جو جائے واردات سے بہت دور تھے، ان افواہوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایسے میں حضرت علی کو یقین تھا کہ سابقہ حکومت کے گورنروں کا مرکز پر اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا اور حکومت چلانا محال ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے شام اور عراق کے تمام موجودہ گورنروں کی برطرفی کے احکام جاری کر کے ان لوگوں کا تقرر کر دیا جنہیں آپ پر اعتماد تھا۔ مگر آپ کا اندیشہ درست نکلا۔ گورنروں کی برطرفی کے احکام پہنچنے سے پہلے ہی شام، مصر، عراق میں افواہوں کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ یقین کر چکے تھے
قاتلین عثمان کے سرپرست اور قائد تھے اور مدینہ میں برپا ہونے والی سوزش انہی کی ایما پر تھی۔ ان دنوں افواہوں کا زور کتنا تھا اس کا اندازہ صرف اس سے لگائے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کو جو مکہ میں تھی، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت عثمان نے محاصرہ کرنے والے مصر کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، جبکہ حقیقت بالغ برعکس تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ خبر سے بڑی حیران ہوئی، تاہم کچھ دیر بعد انہیں دوسرے ذرائع سے حضرت عثمان کی حالت کی اطلاع مل گئی۔ تب ام المومنین نے فرمایا، عجیب آدمی ہے، مقتول پر قاتل ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ ناظرین کرام، سازشی گروہ کی چال کامیاب ہوئی اور افواہ پھیلانے والے وہی لوگ تھے جنہیں اسلام اور مسلمانوں کی افراتفری ہی میں اپنی کامیابی نظر آتی تھی۔ وہ بات کو بڑھا کر مسلمان میں خانہ جنگی کرانا اور خلافت کو توڑنا چاہتے تھے۔ اب تک اکابر صحابہ نے ایسی ہر چال کو ناکام بنا دیا تھا اور امت کو کسی بڑے نقصان سے دوچار نہیں ہونے دیا، مگر ہر عثمان کے خون کے ذریعے سازشی عناصر کو ایک ایسا بہانہ ہاتھ آ گیا جس کے متعلق اشتعال انگیز افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کو لڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ عراق، شام، مصر کے صحابہ اپنے مقام اور مرتبے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے کہ وہ دور بیٹھے ہر جگہ کے حقائق سے آگاہ ہو سکتے، چنانچہ وہاں شکوک و شباب کی فضا قائم ہو گئی اور رائے بن گئی کہ حضرت علی ہی افضلیت کے باوجود ان پر اعتماد اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ قتل عثمان سے اپنی برات کا ثبوت پیش نہ کر دیں، اور یہ ثبوت صرف اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ وہ جلد از جلد باغیوں کے افرقداد تک پہنچا دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی کے بھیجے ہوئے حکام کو شام اور کوفہ نے ناکام واپس آنا پڑا، جبکہ مصر کے نئے گورنر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مشکل کے بعد وہاں ذمہ داریاں انجام دینے کا موقع ملا، کیونکہ یہ کچھ لوگ ان کے حامی تھے اور کچھ مخالف۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی رکاوٹ کے بغیر بصرہ پہنچ کر حکومت سنبھالی تھی، مگر عوامی آراء یہاں بھی تصاعد میں مبتلا تھی۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ہلچل، افراتفری اور دین کے جو ہمارے بہت بڑے دشمن تھے وہ تب سے چلے آ رہے ہیں، اور دور خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مشکل تھا اس وقت۔ ناظرین کرام، اس تاریخی سفر سے جڑ جائیے، لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک میسج ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، یہ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور اس ہجرے کا سفر انشاءاللہ صحابین و تابعین تک برقرار رہے گا، اور آپ کو بتائیں گے لمحہ لمحہ کیا ہوا۔ اللہ نگہبان، نیکسٹ ایپیسوڈ تک ملتے ہیں۔